ایران مان کیسے گیا؟ اس سیز فائر کی انسائڈ سٹوری کیا ہے؟ یہ سیز فائر ہوا کیسے؟ ٹرمپ نے جان بوجھ کے نیوکلیر فیسلٹی کو نہیں اٹیک کیا۔ ایران نے حملہ بھی کر دیا، اس کے بعد ریٹیلیشن بھی نہیں ہوئی۔ یہ فیس سیونگ کس کے لیے تھی؟ ویئر از دا یورینیم؟ 450 کلو یہ ایسٹیمیٹڈ ہے۔ دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ اٹ از، نو بڈی نوز۔ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، یہ ٹیمپریری بریک کہہ لیجیے۔ ایران نے تو پھر سرنڈر نہیں کیا۔ کیا اب بھی کوئی چانس ہے رجیم چینج ہونے کا؟ ٹرمپ از ناٹ این ایڈیٹ۔ کم جان ان اور پوتن کو پتا ہے کہ ریسیپی ہاتھ لگ گئی، اگر امریکہ کو ڈانس کروانا ہے تو پھر کہاں ہٹ کرنا ہے۔ یہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، کیا یہ اب ناکام ہو گیا ہے؟ اگر یہ وار نہیں ہے تو نتنیاہو کے لیے اس سیٹ کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے۔ ایران تو اس جنگ میں جیت گیا اور ایک اسلامک سپر پاور کے طور پر سامنے آیا، لیکن ایران نے کن شرائط کے اوپر یہ سیز فائر کیا؟ اسرائیل کو اس جنگ میں ہار کے بعد کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ ٹرمپ کو اس سیز فائر سے کیا فائدہ ہوا؟ اور کیا ایران اب بھی نیوکلیر ویپنز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ یہ سب جانیے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں کامران فریدی سے۔ میں بہت محنت اور تحقیق کے بعد آپ کے لیے یہ پوڈ کاسٹ کو لے کر آتا ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیا ہے تو اس پوڈ کاسٹ کو سپورٹ کریں اور ابھی سنو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ کامران بھائی، الحمدللہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن ایران مان کیسے گیا؟ اس سیز فائر کی انسائڈ سٹوری کیا ہے؟ یہ سیز فائر ہوا کیسے؟ اچھا چلے الحمدللہ، پہلے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ یہ ہو گیا۔ لیکن علی بھائی، کوئی چیز حتمی نہیں ہے اس وقت تک when we talking as we speak۔ دیکھیں، کچھ چیزوں کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ سیز فائر کے بعد بھی اسرائیل نے اٹیک کرنے کی کوشش کی۔ دس از نیوز، I'm not talking about کوئی انسائڈر نہیں، دس از نیوز، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ٹرمپ نے نتنیاہو کو ڈائریکٹ کال کر کے کہا کہ ٹرن یور پلینز اراؤنڈ، اس نے اس کو واپس اپنے جہاز لے جانے کو کہا۔ لکیلی آئی تھنک کوئی دھمکی امیزی بات کی ہوگی، اتنے نارملی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس نے کہا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور بات کہی کہ جو اسرائیل نے جو پے لوڈ بھیجا وہاں پہ، ہی از ناٹ ویری ہیپی ود اٹ۔ اس نے کہا کہ نتنیاہو ہیو ٹو آنسر سم کوشچنس، یہ آفیشیل جملے ہیں اس کے، ٹرمپ کے، کہ ہی نتنیاہو ہیو ٹو آنسر سم کوشچنس، اور اس نے جو پے لوڈ بھیجا وہ صحیح نہیں تھا۔ یہ دونوں کے آپس میں اختلافات جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اوپن اختلافات۔ پہلے کوئی بیک ڈور سے چلتے ہوں تو چلتے ہوں، لیکن یہ کہ ناؤ دے آر آفیشلی میڈ ایٹ ایچ ادر۔ پہلی وجہ نتنیاہو کی جو لابی ہے، جس میں بن گبیر، اگر آپ نے ایک نام سنا، اس کی کیبنٹ کا ایک منسٹر ہے جو کہ ویری پرو یہودی، زائنسٹ اور اینٹائی مسلم ہے، اس نے یہ کہا کہ ٹرمپ نے جان بوجھ کے جو نیوکلیر فیسلٹی کو نہیں اٹیک کیا، جان بوجھ کے نہیں کیا۔ اور ایریل پکچر یہ اسرائیل نے ریلیز کی ہوئی ہے، اس میں جو دکھایا ہے کہ وہ روڈ کی طرف گرا ہے، اٹس ناٹ اونلی باؤنڈری کے باہر، روڈ پہ گرا ہے۔ اور یہ آفیشیل نیوز ہے کہ اس جو بنکر بسٹر تھا وہ پینیٹریٹ، اس نے جو 200 فیٹ کا اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ ناٹ ایون 90 فیٹ بھی اس نے پینیٹریٹ نہیں کیا، فار واٹ ایور ریزن وی ڈونٹ نو۔ اچھا، وہ 90 فیٹ بھی اس نے پینیٹریٹ نہیں کیا، لیکن آلسو کیپ ان مائنڈ کہ یہ ایران کی آفیشیل نیوز ہے کہ دے ور پریپیئرڈ فار بنکر بسٹر، یعنی جب وہ فیسلٹی بنا رہے تھے دے ور ویری پریپیئرڈ کہ وہ 200 فیٹ، یہ 200 میٹر، یہ 200 فیٹ، آئی ڈونٹ نو، کنفیوزنگ لٹل بٹ، تو وہ جو بھی 200 فیٹ ہے، آئی تھنک وہ 200 فیٹ ہے، تو 200 فیٹ، تو وہ اس نے دے ور پریپیئرڈ فار اٹ، یعنی ایسا نہیں کہ انہوں نے 200 فیٹ انہوں نے میجر کر کے کم میں بنایا ہوگا، بٹ دے ہیو سم کائنڈ آف پریپریشن۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کیسی پریپریشن، میں کہا وی ور پریپیئرڈ فار دا بنکر بسٹر، اور بنکر بسٹر جو ہے تو وہ ریچ نہیں کیا جہاں اس کو ریچ کرنا تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو حملہ جس کا ہم لوگ کل رات کو ہم نے ایک لائیو کیا سیشن، جس میں میرے بھی بال کھڑے ہوئے تھے سارے کہ ہاؤ اٹ ہیپن، واٹ ہیپن، وہ بڑا اسمارٹ موو اس نے یہ کیا، اور بہت کیلکولیشن چیز تھی، بہت کیلکولیٹڈ۔ ایران کی طرف سے یہ اسٹیپ اس لیے لیا گیا کہ قطر کے اندر جب اٹیک کریں گے تو اس کو قطر سے ریٹیلیشن کا خطرہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اس کو یہ شاید بہت میجرڈ آئیڈیا تھا، جو کہ مجھے اور آپ کو یا ہمارے سامعین کو نہیں ہوگا، کہ قطر ایک پیسفل کنٹری ہے وہاں، یعنی دنیا میں جیسے وہ میڈیشن کرواتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، ان کو یہ کیوس یا ڈرامہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے بیس تو دی ہوئی ہے، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے پیسے کی، ایسا نہیں ہے کہ وہ لیز اسپیس کی ضرورت ہے، کوئی تھرڈ ورلڈ ملک تو ہے نہیں، افریقہ تو نہیں ہے یہ۔ تو اس کو جو ریٹیلیشن قطر سے بھی آیا کہ دے ڈونٹ وانٹ نو ڈرامہ ان دیئر کنٹری۔ پھر آپ دیکھیے بیک وقت جو ہے وہ کویت، عمان
اور یو اے ای کی ایئر اسپیس جو تھی وہ بند ہو گئی رائٹ. جارڈن تو تھی بند. جیسے ہی وہ بند ہوئیں، اب آپ سوچئے اتنا کیوس شروع ہوا ان ملکوں میں جو دنیا کے پیسفل ترین ملک ہیں. یعنی یہ کہ بہت زیادہ امریکنز ہیں یہاں پر، بہت زیادہ یورپینز رہتے ہیں یہاں پہ، یورپین زیادہ ہیں امریکنز. ان کی طرف سے ریٹیلیشن بھی ہے کہ بھائی وی ڈونٹ وانٹ دس ڈراما، یہ آپ کا ایک کیا ہوا ایک جو بھی چیز ہے، وی آر ناٹ ریڈی فار اٹ، وی ڈونٹ وانٹ اٹ. تو ایک پریشر بلڈ ہوا. اب کیپ ان مائنڈ کہ کہ یہ سارے جی سی سی جو جتنے بھی ملک ہیں دے آر ویری ویل یونائٹڈ اور آرگنائز. ان میں ایک اسپوک پرسن ہوتا ہے، ان میں کوئی دو رائے دو چیزیں نہیں ہوتی. تو جب انہوں نے ایک چیز پریشر ڈالا تو اسی وقت جب ٹرمپ ٹی وی پہ آیا اس نے ایک عجیب احمقانہ بات کی. گاڈ بلیس اسرائیل، گاڈ بلیس امریکہ، گاڈ بلیس ایران. ہو گیا، یعنی مبارک ہو، یعنی ہم نے مکا دیا جو کرنا تھا. اینڈ ہی وینٹ ویری ہارش آن اسرائیل کہ اب مت کرنا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اب اگر اسرائیل اٹیک کرتا تو پھر نتھنگ از سیف نا. جب اس نے آلریڈی قطر کو اوپر کر دیا تو پھر ہو سیز واٹ، ہو از نیکسٹ. اب آپ کویت کی ایئر اسپیس اور یہ ساری چیزیں، آئی مین دیٹ could be نیکسٹ اینڈ دیٹس اے بگ پرابلم. اور کسی بھی طرح سے اس کو یہ پریشر نہیں چاہیے تھا. سو لہٰذا اٹ put an end to it and that's what happened. This is the other back side of the story. ایران نے کل رات جب قطر کے اندر موجود یو ایس کی ایئر بیس پر اٹیک کیا تو اس سے کیا قطر ناراض تو نہیں، یا قطر سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت تھی ایران کی کیونکہ ایران نے امریکہ کو ڈرانا تھا؟ ایز آف سچ ایک چیز ضروری ہے کہ قطر کا جو آفیشیل بیان ہے اس نے سختی سے مزاحمت بھی کی ہے اسرائیل کے حملوں کی. کیپ ان مائنڈ اس نے یہ نہیں کہا کہ اٹس فیئر لولی گیم. اس نے مزاحمت امریکہ کی بھی کی ہے، اس کو بھی کہا ہے کہ یو نیڈ ٹو پٹ اے ہولڈ ٹو دس. لیکن اس کے ساتھ اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ ہمارے اور ایران کے جو کہ بہت اچھے ریلیشن شپ ہے. قطر اور ایران جو ہے وہ کلوزسٹ ریلیشن شپ اگر کسی کا ہے عربوں میں تو وہ قطر کا ہے. اور تو اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے جو ایک تعلقات ہیں ایران کے ساتھ اس میں دراڑ آ گئی ہے اس حملے کے بعد. دیر از اے ڈیمیج ٹو دیٹ ریلیشن شپ. سو ٹو آنسر یور کوشچن، جی وہ کچھ نہ کچھ شاید بعد میں منا لیں، گلے مل لیں، لیکن ایز وی اسپیک تو دیر از سم اینگر ٹورڈس قطر، کیونکہ یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. سارے عرب ملک، دوسرے بھی عرب ملک بہت ناراض ہیں، دے آر ناٹ ویری ہیپی. لیکن تنگ آمد بجنگ آمد. تو جی ٹو آنسر یور کوشچن کریکٹلی کہ ایک ریلیشن شپ میں دراڑ ضرور آئی ہے. دیر از گون بی سم مے بی سم میکنگ اپ لیٹر آن، یو نیور نو. یہ پالیٹکس ہے، اٹ کین بی فکسڈ ایٹ ٹائمس. 12 دن تک یہ جنگ چلتی رہی اور جو کچھ ہوا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایران نے قطر میں جو یو ایس کی ایئر بیس تھی اس پر اٹیک کر دیا. اس کے بعد ہمیں لگتا تھا کہ اب ریٹیلیشن ہوگی امریکہ کی طرف سے اور معاملات اب زیادہ خراب ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد تو ٹرمپ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا. اس سیز فائر کے لیے ٹرمپ کی کس کس سے بات ہوئی ہوگی؟ علی بھائی، جو جو خبر ہے مارکیٹ میں، جو حلقوں میں جو خبر ہے، دیٹ واز اے کال فرام امیر قطر کا، جو کوئی بھی جو ریپرزینٹ کرتا، ظاہر بات ہے وہ خود تو نہیں کرتے کال. تو امیر قطر کے جو بھی اسپوکس پرسن ہے وہاں پر، انہوں نے امریکہ کو فوراً کال کر کے یہ کہا کہ وی ڈونٹ وانٹ دا chaos in the region. دوسرا یو اے ای کی طرف سے بھی سیم رابطہ ہوا، کیونکہ زیادہ chaos یو اے ای میں بہت زیادہ الارم بجنے شروع ہو گئے تھے. ایئر اسپیس کیپ ان مائنڈ، جو ایئر اسپیس بند ہوتی ہے تو یہ صرف ایئر اسپیس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو پلان لینڈ کر رہے ہیں وہاں لوکلی. قطر سے زیادہ یو اے ای جو ہے وہ ایک ہب ہے. دبئی جو ہے وہ ہب ہے. ایمریٹس ایئر لائنس ویری بگ ایئر لائن، بٹ وہاں پہ اتحاد بھی ہے، ابوظہبی. اس کے علاوہ جتنی بھی میجر ایئر لائن ہیں جو کراس اوور کرتی ہیں بٹوین ایشیا اینڈ امریکہ، یعنی ایشیا اور امریکہ کو جو کنیکٹ کرتی ہیں، یہ اس کا ٹرانزیشنل ہب بھی ہے. تو وہ سارے جہازوں پر افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کی اکانومی پہ افیکٹ ہونا. پلس جو انسائڈ ایک دنیا بھر میں ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ صحیح بنی ہوئی ہے کہ دس از دا سیفسٹ پلیس ان ورلڈ. یعنی مڈل ایسٹ از دا سیفسٹ پلیس. ٹورسٹ اٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے. دے آر ناٹ بیسنگ آن آئل اکانومی ناؤ اینی مور، یوز ٹو بی. اب یہ لوگ بیس کرتے ہیں ٹورزم بیس اکانومی ہے یہ. اور اسی طرح سے جتنا سعودی عرب بھی جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی یہی گرو کر رہا ہے کہ دے لیننگ ٹورڈز مور ٹورزم. تو جب اگر کوئی ایسے تھریٹ یا کوئی ایسی چیز شروع ہو جاتی ہے تو دیٹ افیکٹ یور سیفٹی تھنگ. اور اگر سیفٹی نہ ہو، آپ دیکھیے پاکستان کی میں مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ نے سب ایک نعمتیں دی ہیں. سمندر بھی ہے آپ کے پاس، پہاڑ بھی ہیں، ہر طرح کا ویدر ہے، ایوری تھنگ ہے نا وہاں پہ. لوگ ٹورزم کیوں نہیں ہوتا وہاں پہ؟ پیپل اسکیئر ٹو گو. ورنہ آپ سبات، کالام، یہ مدین، بحرین، اس علاقے جو ہیں ہمارے جنت نظیر علاقے ہیں، بین دے. اس کے علاوہ پھر یہ ہنزا گلگت سائٹ کے جو علاقے ہیں، دس از اے بیوٹیفل تھنگ. وی ہیو ہمارے پاس ماؤنٹنز بھی ہیں.
لو اس لیے ٹورزم نہیں ہوتا کہ وہاں انریسٹ ہے اور ہمارے جو حالات خراب ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں آتے ہوئے. تو سیفٹی از اے نمبر ون تھنگ وین اٹ کمس ٹو ٹورزم. لوگ سیف جو یورپین یا آسٹریلین یا جو ٹورسٹ ہے پیسے والے لوگ ہیں دے وانٹ ٹو بی پروٹیکٹڈ, دے وانٹ ٹو بی فیل سیف. تو اگر ایک دفعہ بھی اسکریچ آ جاتا ہے, ایک اسکار آ جاتا ہے نا اگر آپ کے اوپر, آپ کے ملک کے, یا کوئی ایسی چیز پبلسٹی ہوتی ہے کہ دیر از سم تھنگ گوئنگ آن, چاہے وہ وار ہو, چاہے وہ کرائم ہو, چاہے وہ انٹرنل مسئلہ ہو, تو پھر ٹورسٹ جو ہے وہ یو لوز آل دا ٹورزم, نو بڈی کین افورڈ اٹ. تو یہ موو بڑا اسمارٹ تھا اینڈ دیٹ از واٹ کریٹڈ دس پیس ٹریٹی جو ابھی فائنل نہیں ہے علی بھائی. سو یو نو دس از پیس, اٹس اے ٹیمپریری پیس. آئی مین اٹس ناٹ لائک کہ مطلب ایسا نہیں ہو گیا کہ ہر شرائط پہ ہو کے دیر از مور ٹو دس. ابھی جو ہے وہ رائٹ ناؤ وی آر ان پیس, بٹ اٹس ناٹ اے فائنل تھنگ. جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, یہ ٹیمپریری بریک کہہ لیجیے. اٹس گونا بی مور نیگوشیشن, اٹس گونا بی مور تھنگس کمنگ. تو وہ از گونا بی اندر 48 گھنٹوں میں, اٹس اے ویری فاسٹ موونگ تھنگ. یہ بہت فاسٹ پیس میں موو ہو رہا ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. فاسٹ پے میں موو ہو رہا ہے, گڈ ہے. لیکن ٹرمپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو. دیکھیں, ٹرمپ از اے بزنس مین, بزنس کرتا ہے. دس از کمنگ فرام اے ویری ریلائبل سورس آف مائنڈ, ویری ویری ریلائبل سورس. تو اب وہ جو ابھی 1 ٹریلین کا معاہدہ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ, یہ سوچیے کہ انہوں نے ہب بنانے کی کوشش کی, لیکن اب جو ہے وہ ایک خوف ہو گیا. جو پہلے نہیں آیا تھا وہ شیر آ گیا. حملہ ہو گیا قطر کے اوپر, آفیشیلی ایران نے حملہ کر دیا قطر پہ. ہاؤ ایور یو لک ایٹ اٹ, دیٹس ہاؤ اٹ از انٹرپریٹڈ. تو ناؤ امیرکا ہیو اے لیوریج آن آل دا مڈل ایسٹرن کنٹریز. جتنے ہی بلاک ہیں کہ یو ہیو ٹو بائی دا ویپن. اگر آپ کو جو ایئر ڈیفینس سسٹم چاہیے وی ول گیو اٹ ٹو یو. آپ کو لانگ رینج میزائل سرفیس ٹو سرفیس چاہیے, وی ہیو اٹ, گیو اٹ ٹو یو. سو ناؤ از گونا بی دے ہیو ٹو ڈو مور ٹریڈ. یعنی جو عسکری طور پہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہیں وہ اس کا راستہ کھل گیا, کیونکہ وہ اب وہ ڈرا کے بیچے گا. پہلے تو وہ پیار سے بولا تھا کہ دیکھو ممکن ہے, اب تو بولا دیکھو واٹ ہیپن, جی جسٹ ریچ کر دیا نا اس نے, آسرا تو نہیں کیا. سو ناؤ ہی گونا گیٹ مور ایگریمنٹس آن یہ جو سائٹ ہے ویپن سائٹ کے اوپر. ہی گونا گیٹ ویری گڈ, اینڈ دیٹس آلریڈی اسٹارٹڈ کہ وہ جو ایئر ڈیفینس سسٹمز جو ہیں وہ تو اس کے ایسے بکیں گے جیسے گاجر مولی بکتی ہے. اینڈ دس از اے ویری ویری بگ اچیومنٹ فار ٹرمپ ایز ویل. تو اس نے کچھ تو کیا, لیکن یہ کہ کچھ کیا بھی نہیں. ایران میں زیادہ کچھ نہیں کیا, کچھ کیا لیکن کچھ کیا نہیں. لیکن آن اے بیک اینڈ کما گیا وہ. ہی ون دا بزنس مین مینٹیلٹی ورکس آلویز. کل رات جب ٹرمپ نے اعلان کیا نا سیز فائر کا, تو اس کے ساتھ اس نے بڑی عجیب بات بھی کی. اس نے مبارکباد تو دی, لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایران کا شکریہ بھی ادا کیا. اس نے کہا کہ ایران نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ حملہ کرنے جا رہا ہے. ایران نے حملہ بھی کر دیا, اس کے بعد ریٹیلیشن بھی نہیں ہوئی. یہ فیس سیونگ کس کے لیے تھی؟ علی بھائی وہ اپنی فیس سیونگ کر رہا تھا کہ چلو, یعنی میں اگین دیکھیں آئی ریزرو دا رائٹ. اگر آپ نے مجھے آلریڈی بول دیا اف ہی سیز دیٹ, ظاہری بات ہے ایران کی طرف تردید نہیں آئی اس کے دیکھ کے اب دیر ماؤچ, کیونکہ ان پہ اٹیک نہیں ہوا ہے. سو دے کیپٹ اٹ کوائٹ, سو ویری گڈ موو. دیکھیں اس سے ہوتا کیا ہے, ونس ہی سے سم تھنگ لائک دیٹ کہ دیکھو I mean you already told me I don't need to, I protected myself. ہمیں تو ضرورت ہی نہیں نا حملہ کرنے کی. ورنہ اگر وہ یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے, اگر وہ یہ سٹینس لیتا کہ it's a surprise attack and I'm hurt and you know یاد یاد یاد, تو پھر اس کا مطلب something more to come. So keep read between lines. آپ کو لائن کے between read کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر. مطلب they already told me thank you very much for letting me know, so now I don't need to attack you. یعنی اس کا نیکسٹ جملہ یہ جو اس نے کہا نہیں, یعنی لیکن یہ کہ کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے, تو یہی کہ I'm not gonna retaliate, you already informed me, میرے no beef, no nothing, and I love you so much. I mean اس نے یہی کہا ہے نا, کس ہگ everything goodbye. اتنے دن ہوتا مڈل ایسٹ میں بڑھ جائے گی, I'm still a نوبل پیس پرائز کا نامنی ہوں میں, I'm gonna get it. تو وہ دس از ایگزیکٹلی ہاؤ اس نے اپنا فیس کو سیو کیا ہے. اگر وہ روتا گاتا تو دن ہی ہیو ٹو اٹیک, بٹ سنس ہی didn't, then he don't have to attack. So that's what it is basically. اور وہ امریکہ میں بھی لوگوں کو اس کے لیے بیسیکلی اس کو دنیا سے زیادہ اس کے اپنے لوگوں کو جو کرٹیسائز کرتے ہیں نا, کہ سی این این بہت کرٹیسائز کرتا ہے, تو اینٹی ٹرمپ چینل ہے. تو اس سے فیس سیونگ کا اس کو ایک موقع مل گیا کہ زیادہ انگلیاں نہ اٹھائیں. ہی آلسو سیڈ اٹ کہ جو لوگ مجھے کرٹیسائز کر رہے ہیں دے شوڈ گو, اینڈ بڑی گالی دے کے اس نے نہیں کہہ سکے دے کین گو ٹو ہیل, ڈزنٹ میٹر, دے شوڈ اپولوجائز ٹو. یہ بھی کہا کہ دے شوڈ اپولوجائز ٹو می, جو ابھی کرٹیسائز کر رہے ہیں اس بات کے اوپر, دے شوڈ اپولوجائز ٹو می. دس از ون اسٹیٹمنٹ ہی گیو ایز ویل کہ میں نے جو کیا ہے وہ آئی ڈیڈ دا بیسٹ فار دا ورلڈ, بیسٹ فار دا مڈل ایسٹ اینڈ بیسٹ فار مائی اون کنٹری, اینڈ ڈونٹ کرٹیسائز می فار اٹ. ایران نے جو امریکن بیس پر اٹیک کیا, کیا اس سے کوئی امریکہ کو نقصان ہوا, یا یہ صرف اور صرف ایک سمبولک اٹیک تھا؟ نہیں علی بھائی, ایز سچ کوئی میجر نقصان نہیں ہوا.
It was more of a symbolic attack. You're right on that. ایران کی سائڈ سے I can say that now with all clarity کہ ایران کی سائڈ سے وہ symbolic تھا. یعنی ایران کی سائڈ سے یہ نہیں تھا کہ وہ symbolic تھا and they knew they had a calculation کہ this is going to be intercepted. ایران knew what they were doing. So انہوں نے صرف اور صرف یا تو دیکھیں اس کے دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو قطر میڈیشن پہ آ جاتا یا پھر امریکہ بیک آؤٹ ہو جاتا بیسڈ آن قطر. جو یہی دو ہی صورتیں، اس کی کوئی تھرڈ چیز نہیں ہے. یعنی اٹیک، کیونکہ وہ ہی کیپ آن اٹیکنگ اٹ اگین اگین، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ایک دفعہ مار دیا، جس نے ایک مار دیا تھپڑ وہ آپ کو بار مارے گا. ایران از اے ون ون ان دیٹ کیس، کیونکہ قطر سے گیا. اب اس کو ہی ڈنٹ بیک بولتے ہیں کہ بینڈ اوور بیکورڈز آ کے نہیں ہوا کہ بھائی پلیز 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 لیٹس سٹ ڈاؤن آن ٹیبل. اس نے بولا نو آئی وانٹ اٹیک یو، یو وانٹ ٹو ٹاک لیٹس ٹاک ناؤ، یو وانٹ ٹو ٹاک لیٹس ٹاک ناؤ. تو دس از ایگزیکٹلی واٹ ہی ڈڈ. گڈ اسٹریٹجی. اور کوئی زیادہ ان کیس کوئی ایسا نقصان جو نہیں ہوا. جو پروجیکٹائل جو اس کو لگا ہے جو بیس کے اوپر، وہ جو مسڈ پروجیکٹائل تھا، دیٹ آلسو ہٹ دا آؤٹر وال. لیکن کیجولٹی نہیں بتا رہا ہے فار سم ریزن. میرا ابھی بھی اسٹینس یہی ہے کہ دیر ہیو ٹو بی مرین سیکورٹی ہوتی ہے وہاں پر باہر. وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. آپ کسی بھی ایمبیسی میں باہر جائیں گے تو مرین سیکورٹی ہوتی ہے. دے آر اسائن ٹو اٹ. تو دیر از اے پاسبلٹی، لیکن وہ آ نہیں رہا ہے نیوز میں ایز سچ. مے بی لیٹر آن ڈاؤن دا رو، بٹ کیجولٹی کی کوئی خبر نہیں. ایز لانگ ڈز نو کیجولٹی وی گڈ. جنگ کا نتیجہ تو جیت یا ہار سے نکلتا ہے. ایران نے جس طرح سے امریکہ پر اٹیک کیا اور اسرائیل کا جس طرح سے مقابلہ کیا، اس مقابلے کے بعد ایران کیسے ایک طاقت کے طور پر ابھرا ہے؟ ایران کے لیے ایک طاقتور ملک، مسلم دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک کی صورت میں آیا، جو کسی شیطان کے آگے نہیں جھکا، کہیں ہار نہیں مانی. ہی اسٹینڈ آن ہز گراؤنڈ، ہی اسٹے فرم آن اٹ، اور اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. دس از ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. اس کو نقصان ایز سچ کیجولٹی وائز دیر از، کہ ایک جان بھی جو ہے وہ بہت ہوتی ہے. اس نے، لیکن وہ کیجولٹی تو ہونی تھی. دیٹس ناٹ سم تھنگ اسٹرینج. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ واٹ ڈڈ ہی لوز، اگر آپ ایسا دیکھیں کہ ایز سچ اگر وہ نیوکلیر پلانٹ پہ کچھ زیادہ اٹیک ہو جاتا، یا ہی لوزز یورینیم، جو کہ ابھی یہ نیو یارک پوسٹ کی آپ سے بات کرنے سے پہلے کی خبر ہے. ویئر از دا یورینیم؟ 450 کلو یہ ایسٹیمیٹڈ ہے. دے ڈونٹ نو ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. اٹ واز مانیٹرڈ بیفور، ناؤ دے ڈونٹ نو ویئر اٹ از. تو ان کی خبر یہ، وہ ہر چینل جو ہے وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے، ویئر از دا یورینیم، واٹ ہیپن ٹو اٹ. نو بڈی نوز. سو اٹ ڈنٹ گیٹ ڈیمیج، اٹ ڈنٹ گیٹ ڈسٹرائڈ. ان کو اپنا اب وہ 60% پیوریفیکیشن چاہیے ہوتی ہے ایک نیوکلیر بام کو شکل دینے کے لیے، وچ could be done in probably weeks for Iran if they want to. میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا، but they proved me wrong before, they might prove me wrong again, but they are weeks away with that much stuff. جو 60% purification ہے، وہ جو بحث چل رہی، which I heard, so they are weeks away from creating something weapon of mass destruction. تو as of such ایران کی فتح ہے. اسرائیل کا ایک تینوں ملک کیونکہ ہم کمپیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ 3 ملک اس میں انوالو ہیں. تو ایران کے لیے تو ایک تو سب سے بڑی بات کہ وہ کم آؤٹ ایز اے مسلم سپر پاور ان ورلڈ، کہ بھائی دیکھو مین آئی ڈونٹ بیک ڈاؤن، آل دو میری اکانومی اچھی نہیں ہے بٹ آئی اسٹینڈ مائی گراؤنڈ. گڈ تھنگ. اسرائیل کا جو ایک ہیبت ناک چہرہ وہ امریکہ کے سامنے بھی آ گیا. وہ اس نے ایران پہ بھی کیا. دے ڈریگ them arrogant to the war. So now اگر ایک دفعہ جو ایک انگلش میں جملہ ہے کہ fool me once shame on you, fool me twice shame on me. So امریکہ کو آپ ایک دفعہ ضرور کر سکتے ہیں لالی پاپ، بار بار نہیں دے سکتے. ٹرمپ از ناٹ این ایڈیٹ. تو وہ از گون بی ویری ڈیفیکلٹ فار ہم ٹو ڈریگ انٹو سیکنڈ تھنگ، کیونکہ اس کا آلریڈی جو رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ، وہ امریکہ کے لیے کوئی خاص اچھا نہیں ہوا نا. اس کی بیس پہ حملہ ہوا، پریشر آیا جی سی سی سے، سب ملکوں سے پریشر آیا. تو امریکہ ڈنٹ کم آؤٹ لک ٹو گڈ ان آل دس تھنگ. بٹ سب سے جو گندا ہوا ہے اس میں وہ یہودی ہو گیا. اسرائیل جو ہے وہ نتن جو ہے وہ سب سے زیادہ گندا ہو گیا اس کے اندر، کیونکہ اس نے اگر ٹرمپ کال کر کہتا ہے کہ ٹرن یور پلین اراؤنڈ، سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ صرف ایسے کہتے ہیں. جب یہ اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں کہ وین دے، اگر سیز فائر ایگریمنٹ کی کوئی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو وہ آپ کی کال ایسی نہیں ہوتی. وہ بولتا ہے کہ اس کے ساتھ جملہ بھی ہوتا ہے کہ I will not support you and you're going to be dead in few weeks. اگر میں نے تمہارے پر ہاتھ اٹھا لیا، this is exactly these things get done. تو اسرائیل کو اسکول بھی کر دیا اس نے. امریکہ کا جو ہے وہ یہ بھی لگ گیا گیدڑ بھپکیاں، وہ 2 دن میں پیار محبت شروع ہو گیا تھپڑ کھانے کے بعد. اینڈ ایران came out as a winner.
ایز اے مور پاورفل کنٹری اور نہ جھکنے والا. I mean, which is amazing, amazing. ایران نے تو 1970 سے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کے پاس یورینیم بھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایران کو تو اب زیادہ سپیڈ سے کام نہیں کرنا چاہیے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر؟ اگر وہ نہیں کرتا تو امریکہ اور اسرائیل تو اسے کھا جائیں گے، یا پھر جس طرح سے باقی ملکوں نے چھپ کر اپنے نیوکلیئر ویپنز تیار کیے، ایران کو بھی ایسے کر لینے چاہیے؟ دیکھیں علی بھائی، بنانا تو چاہیے، تو اس میں تو کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں نا. کسی کی بھی دو رائے، کسی مسلمان کی دو رائے نہیں ہو سکتی اس میں کہ نہیں بنانا چاہیے. اٹ کین بی ڈینجرس ان ون وے، کیونکہ وہ یورپین جو اس کو فیور کر رہے ہیں، ایز وی اسپیک یسٹرڈے یورپین ابھی اس کو فیور، یورپین یونین ای یو جو ہے وہ فیور کر رہی ہے ایران کو. تو اگر یہ بات لیک ہوتی ہے، وچ اٹ از گون لیک، کیونکہ آج کل یہ تو الگ دور ہے نا. یہ دس از نو وی ناٹ ٹاک اباؤٹ 1970 ناؤ، دس از ایوری تھنگ، سیٹلائٹ سے ہر چیز کورڈ ہوتی ہے. اسپائز بہت زیادہ اندر ہیں. آئی مین اٹس گون لیک ون وے اور ادر. تو اٹس ناٹ گون لک سو گڈ فار ایران. پھر آپ یو گون گیو این ایکسکیوز اگین فار سم ریٹیلیشن اور سم تھنگ لائک دیٹ. جہاں تک بات ہے بنانے کی، ضرور بنانا چاہیے، لیکن اور ہوپ کہ وہ کرے گا بھی. اور جیسا سپریم لیڈر کا اسٹینس ہے، تو اف آئی ہیو ٹو، اگر میں پرسنٹیج بولوں تو میرا یہ کہنا ہوگا کہ 60-70% میں آئی تھنک آئی لین ٹورڈز ہی ول کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اف ہی ڈونٹ دین یہ خطے میں جو ہے یہ معاملات چلتے رہیں گے، کیونکہ اسرائیل چپ بیٹھنے والا نہیں ہے. سو از ناٹ گنا اسٹے کوائٹ. وہ مسلمانوں کے ساتھ کرتا رہے گا، اور اس کو کوئی نہ کوئی بلی چاہیے. کوئی اور یعنی اس کے سامنے بلی کو ہے نا، ایک ٹیکل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے علی بھائی. جب کوئی آدمی آپ کو بار بار انگلی سے پوک کر رہا ہے، جب تک آپ اس کو گھونسا نہیں ماریں گے اور اس کو پتا ہے کہ آپ کے پاس سب چیزیں موجود ہیں ٹو ڈسٹروائے یو، تو وہ دیٹس دا اونلی وے ٹو فنش ہم. سو جہاں تک مجھے ایک سمپل کیلکولیٹڈ گیس ہے، مے بی 60% آف دا چانس دیٹ ایران ول کنٹینیو میکنگ اٹ ون وے اور ادر، بیکاز دے ہیو دا ٹیکنالوجی اینڈ دے کین میک اٹ. ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی یا سائنٹسٹ یا کوئی لیک ہے. دے ڈونٹ ہیو اٹ. دے ہیو یورینیم وچ از گڈ ٹو گو رائٹ ناؤ. ایران نے تو پھر سرنڈر نہیں کیا، سیز فائر بھی ہو گیا، لیکن کن شرائط پہ ہوا وہ ابھی ہمیں نہیں پتا. کیا اب بھی کوئی چانس ہے رجیم چینج ہونے کا؟ علی بھائی، بیک ٹو دا فرسٹ تھنگ یو سیڈ، جو آپ نے کہا کہ کن شرائط، کوئی شرائط پہ نہیں ہوا. دیر از نو کنڈیشن، نو ٹرمز، ادروائز وہ آ جاتی بار بار. یعنی تینوں پارٹی کی طرف سے، یعنی جس میں تین پارٹیاں جو ہیں، نام ناٹ ٹاک اباؤٹ اسرائیل امریکہ ایک پارٹی ہے، عرب ممالک ایک پارٹی ہے. تو دے وڈ ہیو اناؤنسڈ، کیونکہ وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ چلتے ہیں ان معاملات کے اندر. تو یہ سیز فائر کسی شرائط پہ نہیں ہوا. دیر واز نو شرائط، اوکے اٹ ہیپن، یو اٹیک اس، وی اٹیک یو، کال اٹ اے ڈے. وی ناٹ گونا اٹیک یو، ڈونٹ اٹیک اس. ابھی تک کوئی شرائط سامنے نہیں آئی ہیں، نہ ہوئی ہیں. دیر از نو کنڈیشن. ٹرمز ایسی نہیں ہے کہ کوئی بیک ڈور میں کوئی ٹرمز ہوئی ہوں. ایران بھی نہیں چاہتا تھا کہ حملہ ہو، اسرائیل بھی نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر بمباری ہو، اور بھی ملک نہیں چاہتے کہ ان کے اندر کیوس ہو. سو ایز آف سچ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی ٹرمز یا کنڈیشن یہ کسی کی طرف سے ہو. سون آفٹر دا اٹیک، وہ 2 گھنٹے کے بعد ہی ٹرمپ بیک آؤٹ ہوا ہے نا. اس نے کوئی 2 دن تو ویٹ نہیں کیا کہ کہ کوئی ٹرمز بیک ڈور میں ہو رہی ہوں، کیونکہ یہ چیزیں اٹ ٹیکس ٹائم اے لٹل بٹ. تو ہی اناؤنس اٹ رائٹ اوے، کیونکہ اس کو نہیں چاہیے تماشا، یہ اس مڈل ایسٹ کو بھی نہیں چاہیے تماشا. جہاں تک بات ہے رجیم چینج کا، نہ پیپل لو ہم. نہ صرف اس کو، دنیا کے جو یعنی بولتے ہیں ہمارے ایک زبان میں، باکسنگ میں یا یو ایف سی میں ایک جملہ ہوتا ہے، پیپلز چیمپ. ایک آدمی اس کے پاس بیلٹ نہیں ہوتی، لیکن اتنا بلاوڈ ہوتا ہے کہ they call it the پیپلز چیمپ. تو وہی نا سپریم لیڈر از دا پیپلز چیمپ. تمام دنیا کے مسلمانوں کا، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہی از دا پیپلز چیمپ رائٹ ناؤ. آئی مین جو بولی کے سامنے کھڑا ہوا، تو دیر از نو چانس. اینڈ آلسو ان ایران اس کی لائکنگ اور اس کی سب چیزیں بہت زیادہ اچھی ہیں. ابھی جو ہے وہ ایرانیوں کا مورائل بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا. ہی پرومس واٹ ہی ڈیڈ، ہی اسٹینڈس آن. اور دیکھیے یہود سے تو ہر مسلمان نفرت کرتا ہے نا، تو اسٹینڈ فرام ان فرنٹ آف یہودی کے ساتھ کھڑا رہ کے اس کو ناکو چنے چبوانا، تو ہی از دا ہیرو. تو دیر از نو چانس آف رجیم چینج علی بھائی. دیر از ناٹ ایون اے ڈسکشن آف اٹ. دیر از ناٹ ایون اے وسپر of it. Not America. No, America is not even talking about it anymore. They back out real quick on this one. اب سیز فائر تو ہو گیا، لیکن اس سیز فائر سے کتنا کس کو گین ہوا اگر ہم سمجھیں؟ مڈل ایسٹ کو کتنا فائدہ ہوا، ٹرمپ کو کیا فائدہ ہوا، اور جو اسرائیل ہے جو اس جنگ میں ہار گیا اسے کتنا نقصان اٹھانا پڑا اس سیز فائر کے بعد؟ علی بھائی، اسرائیل کو گین کچھ نہیں ہوا. اسرائیل کو لوز ہوا. اسرائیلی لاسٹ، یعنی اس موو کے بعد اسرائیل لاسٹ. وہ اکمپلش نہیں کر سکے جو وہ کرنا چاہ رہے تھے. اکارڈنگ ٹو دیم امریکہ نے اسٹرائک کی، لیکن ہٹ نہیں کیا. تو وہ اس کا تعلقات ٹرمپ اس کے ساتھ خراب ہوئے. سو بگ لاس فار ہم. یورپین یونین خلاف کھڑی ہو گئی، بگ لاس فار ہم. یہ چیزیں ایک اسرائیل کی بات کر رہے ہیں.
جہاں تک مڈل ایسٹ کی بات ہے، ظاہری بات ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ کچھ گین تو نہیں ہوا. The only thing they're gonna again spend the oil money, they have a lot of it. وہ جو پیسہ ان کے پاس ہے وہ اور خرچ کریں گے ڈیفense سسٹم کے اوپر اور میزائل کے اوپر، سرفس ٹو سرفس کے اوپر وہ خرچ کریں گے، کارڈ سسٹم کے اوپر وہ اسپینڈ کریں گے. They're gonna have a big spending on it. They have to do it. There's not even a question about it. And they need it, they have to do it. But they're not gonna rely on third party. That's what Middle East gain is. باقی جو امریکہ کا گین ہے وہ ایک ہی گین ہے کہ وہ فائنینشیل گین جو انہوں نے کیا وہ کیا بیک اینڈ میں، لیکن یہ کہ اٹ ڈنٹ لک ٹو گڈ کہ ایک ایران جیسا ملک جو کہ ظاہری بات ہے اگر آپ مقابلہ کریں طاقت کے حوالے سے، ایران از ناٹ اے نیوکلیر پاور ایز وی اسپیک، اور کوئی ایسی جنگی ان کے پاس کوئی اور ایسی کوئی فوج تو موجود ہے لیکن ایسی کوئی ٹیکنالوجی وائز ناٹ ویری گڈ. دے آر گڈ ایٹ سرفیس سرفیس بٹ ادر تھنگز دے ناٹ ویری گڈ ایٹ. تو اگر if he make him back down تو اب لوگوں کے پاس ایک ریسیپی آ گئی نا. دیکھیں شیف کھانا بناتا ہے، اس کی ریسیپی ہوتی ہے، تو وہ ریسیپی آپ کسی اور کو دے دیں تو وہ بھی کھانا بناتا ہے. اس کو ایک انگلش میں ایک لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کاپی کیٹ. تو اب ہر ملک کو یہ پتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو یہ پتا ہے یا اور ملکوں کو یہ پتا ہے چاہے وہ نارتھ کوریا ہو کہ ہاؤ ٹو بیک ہم ڈاؤن. کیونکہ امریکہ ایز آئی سیڈ بیفور کہ وہ بہت دور ہے لیکن اس کی بیسس جو مڈل ایسٹ میں اس کے لیے وہ اس کو لیے بہت خاص اہمیت رکھتی ہیں. تو اب سب کو ایک ریسیپی پتہ چل گئی کہ اگر امریکہ کو ڈانس کروانا ہے تو پھر کہاں ہٹ کرنا ہے، ویئر ٹو ہٹ. آئی مین اور ملکوں کے تعلقات تو نہیں ہیں، رشیا کے تعلقات تو مڈل ایسٹ کے ساتھ کوئی ایسا خاص نہیں ہے، دے آل امریکن سائڈ پہ ہوتے ہیں. نہ صرف رشیا بلکہ نارتھ کوریا کا تو بالکل بھی نہیں ہے. سو ناؤ کم جون ہوں اور پوتن کو پتا ہے کہ ریسیپی ہاتھ لگ گئی، مسالہ کیا ڈالنا ہے اس میں ان کو پتا ہے اب آلریڈی. The dish is ready to go. So if it come next thing, and Ali bhai, don't think of it as the end of war. Don't think of it as the end of war. I mean, it's not the end of war. It's gonna be اگر اسرائیل نے خلاف ورزی کی it's gonna be again fired ہوں گے اس کے اوپر میزائل. Don't think it's gonna be an end. امریکہ انوالو شاید نہ ہو لیکن بٹوین اسرائیل وہ شرارتیں کرتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف، اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں، ہم ہر چیز کو ٹریک ریکارڈ پہ دیکھ کے چلتے ہیں وین وی اینالائز سم تھنگ. تو لبنان کے ساتھ اس کا ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کے پیس ایگریمنٹ کے 24-48 گھنٹے میں اس نے پہلا اٹیک کر دیا تھا. تو اس کی ایک گندی عادت ہے، اس کی یہودی کی زبان اور کہتے تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے نا. اٹ مائٹ بی آئی ایشو اگین ایز وی اسپیک. آئی مین وی از ناٹ شیور انلیس انٹل کہ ٹرمپ اس کو بالکل کلیئر الفاظ میں یہ کہہ دے کہ I'm gonna let you be out on your own. پھر وہ نہیں کرے گا، لیکن اگر کو اس کو بھی تھوڑا سا روم لگا. اینڈ آلسو ایک اور پہلو علی بھائی، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ نتن یاہو کا جو پوسٹ ہے، آئی مین نتن یاہو اسٹیز ان پاور بیکاز آف دس وار. اگر یہ وار نہیں ہے تو نتن یاہو کے لیے اس سیٹ کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ غزہ میں حماس کے پاس اب بھی ہاسٹیج موجود ہے ایز وی اسپیک. تو وہاں وہ تو سینٹیمنٹ تو چل ہی رہا ہے. سو نتن یاہو ہیو ٹو سروائیو دس ان اے ویری ویل مینر، ورنہ وہ اس کے لیے پاور میں رہنا بہت مشکل ہوئے گا. ونس ہی لیو پاور از گون ہیو بگر ایشوز. ہی کین بی پروسیکیوٹڈ فار وار کرائم، وہ ابھی نہیں ہو سکتا لیکن اٹ مائٹ could happen. سو اس اینگل کو بھی ذہن میں رکھیے. اب اس جنگ بندی کے بعد اگر اسرائیل کسی بھی قسم کی وائلیشن کرتا ہے اور جنگ کا دوبارہ آغاز ہوتا ہے، ایران کو تو اس کے اتحادیوں کی اب مدد مل جائے گی، اور دنیا کو بھی پتہ ہے اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس پہ اگر لگاتار میزائل داغے جائیں تو وہ تو ٹرپ کر جائے گا. اگر دوبارہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسرائیل کے لیے مشکل نہیں آ جائے گی؟ ایبسولوٹلی. اسرائیل کے برے دن اس لیے شروع ہو جائیں گے کہ اب امریکہ بیک پہ نہیں آئے گا دوبارہ. ٹرمپ ناٹ گونا کم بیک آن دس. تو بہت آسان ہوگا ایران کے لیے سٹینس لینا ود دا ہیلپ آف رشیا. اگر دیکھیں کیپ ان مائنڈ یمن کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہے، دے ول بی لٹل ہیزیٹنٹ ٹو اٹیک امریکن وارشپس. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کریں گے، دے آر ہیزیٹنٹ اباؤٹ اٹ کیونکہ دے ہیو اے پیس ٹریٹی ود دم. وہ تو ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے سعودی عرب آنے سے پہلے، جو ایک اعلان کیا تھا ٹرمپ نے، اینڈ دے سائن دیٹ ایگریمنٹ. لیکن اس میں اسرائیل کہیں کا ذکر نہیں ہے اس ایگریمنٹ کے اندر. اسرائیل از اے اوپن گیم، فیئر گیم ہے ابھی تک. تو ایک تو وہ اسرائیل کے جو جہاز ہیں اس کو ہٹ کرنا شروع کرے گا، پھر اسرائیل کے اندر ہی وہاں سے بھی ہٹ کرے گا. پلس رشیا کا کوئی سچ جو اس کے لیے بڑا اینمی ہے وہ امریکہ ہے. اور اگر امریکہ بیچ میں نہیں انوالو ہوتا اور امریکہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے اسرائیل کے اوپر، تو آپ یو ہیو ٹو ڈیل وتھ رشیا ایز ویل، ناٹ اونلی ایران. وہ بھی، اور پھر یورپین یونین آلریڈی خاموش بیٹھی ہے، دے ناٹ گن ڈو اینی تھنگ. سو وہ کو اگر دیکھیں آئسولیٹ اگر اسرائیل ہو گیا نا،
میں آپ کو بالکل یہ وثوق کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت امریکہ ہے. اگر اسرائیل آئسولیٹ ہو گیا تو وہ ختم ہو گیا، اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. تو مور دین لائکلی انشاءاللہ دا حالات اب جس طرف جا رہے ہیں، دیکھیں کوئی چیز سرٹن نہیں ہوتی ایز وی اسپیک، ابھی جو حالات جس طرف جا رہے ہیں ابھی آج کی تاریخ میں، تو وہ از گوئنگ ٹورڈز آئسولیشن. ہی از گونا بی آئسولیٹڈ سون لیئر. دیس از ویئر از ہیڈنگ. اسرائیل کے جو اس جنگ میں ٹارگیٹس تھے، جو گولز اچیو کرنا چاہتا تھا، سوائے اس گول کے کہ وہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے، کیا باقی کے اس کے گولز پورے ہوئے؟ نہیں علی بھائی، اس کے دو میجر گول تھے. جو میجر گول تھے وہ دو تھے. ایک تو وہ نیوکلیر فیسلٹی پہ، یعنی ایران کے جو یورینیم ہے اس کو تباہ کر دینا. نیوکلیر فیسلٹی کو تباہ کرنا تو کچھ نہیں ہوتا. فیسلٹی تو تھری آف ہم، ایک کو تو ہٹ کیا ہی نہیں ہے نا کمپلیٹلی، وہ تو تین ہی ہٹ ہوئی ہیں. سو ون از انف ٹو میک وٹ ایور یو نیڈ ٹو میک. یہ چار ڈسکلوز ہیں، پتہ نہیں انڈسکلوز کتنی ہے. وی ڈونٹ نو دیٹ، نو بڈی نوز. تو کوئی اچیو، اس کو صرف ایک چیز اچیو ہوئی، وہ یہ کہ کیجولٹی اور ایک تھوڑا سا جو خوف ایران کے اندر آیا، وہ ایک ہی چیز اچیو ہوئی ہے. لیکن ایز آف سچ کوئی گول اس کا اچیو نہیں ہوا. نہ تو وہ نیوکلیر کے اس پہ کچھ کر پایا، نہ رجیم چینج کر پایا. دیٹس ٹوٹلی، رجیم از آؤٹ آف دا ایکویژن آلریڈی. دیٹ از گون، اٹس اوور وتھ. تو کوئی گول اچیو نہیں ہوا. ایران نے ظاہری طور پر تو اس جنگ میں اکیلے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن کیا کوئی خفیہ طور پر ایران کو مدد حاصل تھی کسی کی؟ وہ پیسوں کی صورت میں ہو، وہ جاسوسی کی صورت میں ہو، یا ہتھیاروں کی صورت میں؟ ایسی کوئی خبر میرے پاس تو نہیں ہے. اینڈ آئی ٹرائیڈ اینڈ ٹرائیڈ اینڈ ٹرائیڈ. تو ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی ایران کو کوئی باہر کی سپورٹ ہو، یا تھی یا ہے. رشیا کے ساتھ جو ڈیلیگیشن جو تھا وہ کل پہنچا تھا رات کو. دے ہیڈ اے میٹنگ. اٹ واز براڈ کاسٹ ایز ویل. آر ٹی نے براڈ کاسٹ کر دی تھی وہ، اور پیس ٹی وی نے بھی اس کو براڈ کاسٹ کیا تھا. دو ٹی وی نے اس کو براڈ کاسٹ کیا. وہ تو خیر ایک کیجول سی چیز ہوتی ہے کہ when you sit down and you know آپ پوچھتے ہیں کیا اراز و مقاصد ہیں، ہاؤ کین یو ہیلپ us and such thing. وہ ایک پبلش ہوتا ہے، پھر ایک ان پبلش ہوتا ہے جو وہ آف کیمرا جس کو کہا جاتا ہے عرف عام میں. تو وی ڈونٹ نو واٹ ہیپن آف کیمرا، بٹ مور دین لائکلی اگر وہ گئے ہیں اور اگر انہیں پبلش کیا تو دیر مین دیر سم تھنگ، اف دیر از سم تھنگ آن کیمرا دین دیر سم تھنگ مسٹ بی آف کیمرا. سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ فیوچر میں دے گونا ہیو سم سپورٹ اینڈ ہیلپ. ایز وی اسپیک دے نو، کوئی ایکسٹرنل سپورٹ یا کوئی ایکسٹرنل ہیلپ اس کے پاس نہیں ہے. از الون. اللہ کی مدد اور اللہ کے بھروسے پہ کیا اس نے. جو جس کو اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے علی بھائی، وہ اللہ کا بھروسہ وہ کافی ہوتا ہے مسلمان کے لیے. اینڈ ہیڈس آف ٹو دیم کہ دے ریلائی آن ون تھنگ اونلی. کر دیا اس نے جو کرنا تھا. اگر اب بھی نتن یاہو باز نہ آیا اور اس نے کسی بھی قسم کی سیز فائر وائلیشن کی، تو ٹرمپ کے ساتھ جو اس کے انٹرسٹ ہیں وہ کس حد تک ڈیمیج ہو سکتے ہیں، اور ان فیوچر اسرائیل اور نتن یاہو کو کتنا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ علی بھائی ابھی جو ہوا کا رخ چل رہا ہے اٹس ناٹ ویری گڈ، کیونکہ ایک انگلش میں ٹرم ہوتی ہے گیو انڈر دا بس، بس کے تھلے پا دینا. اس نے ہی پٹ اسرائیل انڈر دا بس، ڈال دیا نا اس نے آلریڈی. اس نے تو یہ بیان دیا ہے نا کہ ہی ہیو ٹو آنسر. اٹس اے ویری اسٹرینج تھنگ. اگر آپ کسی ملک کے صدر کو بولیں کہ یو ہیو ٹو آنسر فار اٹ، اٹس اے ہارش وارننگ کہ وی ہیو ٹو ہیو سم ڈسکشن. بات کریں گے ابھی تم سے، تم نے جو کیا ہے جہاز لے کے گئے ہو وہاں پہ، شouldn't do that. پے لوڈ لے کے جا رہے ہو وہاں پہ، یو کین ڈو دیٹ اینڈ دین میک ہم ٹرن اراؤنڈ دا پلین. وہ جہاز ہوا میں تھے جب یہ خلاف ورزی جو اس نے کی ہے، they were planes in the air. They turned it around. اس وقت انہوں نے واپس کیا ہے جہازوں کو. تو دیٹ از اے ویری اسٹرکٹ لینگویج اینڈ ہارش لینگویج. سب سے بڑی موت اسرائیل کی، نتن یاہو کہہ لیں اس کو یا اسرائیل کہہ لیں، اس وقت نتن یاہو اسرائیل ایک ہی چیز ہے. تو ان کی دونوں کی جو موت ہے وہ آئسولیشن ہے، امریکہ سے آئسولیشن. اور آئی تھنک پریٹی مچ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس کو، اور جو میں ابھی تک سنا ہے یا دیکھا ہے، کہ آئی تھنک اٹس ہیڈنگ دیٹ وے انشاءاللہ. کیونکہ کوئی ایسے سچ مفاد نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس کو ایک کہتے ہیں رسک ورسز ریوارڈ، یعنی ہماری زبان میں ایک اس طرح اس کو کمپیریزن کیا تھا، رسک ورسز ریوارڈ. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ رسک اور ریوارڈ کو آپ کو بیلنس کر کے دیکھنا پڑتا ہے کہ بینگ ود دس گائے، اگر میرا اسرائیل سے تعلقات ہیں تو رسک کیا ہے اور ریوارڈ کیا ہے. تو یو آلویز ہیو ٹو بیلنس. تو اگر آپ کا رسک جو ہے وہ زیادہ ہے فیکٹر، لیٹس سے دس از رسک اینڈ دس از ریوارڈ، تو اگر آپ کا رسک فیکٹر بڑھ جائے، یعنی اس طرح سے بڑھتا ہے، تو یو ہیو ٹو بیک آف. آپ کو ہمیشہ جو ہے ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑتا ہے، اس کا یو ڈونٹ ٹچ.
ہاں اگر ریوارڈ زیادہ ہے رسک لوور ہے. سو امریکہ ہر چیز میں، ایون جو کیسز میں نے کیے یا جو کرتے ہیں یا انٹرنیشنلی کرتے ہیں یا کوئی بھی وار، کوئی بھی ایسی سچویشن، کوئی ہر چیز میں ایک چیز ضرور دیکھی جاتی ہے. یہ تھنک ٹینک جو ہے، یہ ان کا کام ہوتا ہے کرنا، اس کو رسک ورسز ریوارڈ کہتے ہیں وہ. تو اگر آپ رسک ورسز ریوارڈ کو کمپیئر کریں گے ان ساری چیز میں، تو اب رسک بڑھنا شروع ہو گیا نا. ناؤ امیرکا گیٹنگ ہٹ ڈائریکٹلی بیکاز آف یہ نادان کی دوستی ہے، جی کا جنجال بنتی جا رہی ہے. دنیا سے جو مخالفتیں ہو رہی ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، وہ ایک طرف، جو مظالم یہ دھارا ہے وہ ایک طرف. لیکن آلسو آن ٹاپ آف ایوری تھنگ ایلس کیپ ان مائنڈ کہ اگر امیرکا ہیو ٹو سفر دا کیجویلٹی بیکاز آف دس شیطان، اف امیرکا ہیو ٹو سفر دا لاسز بیکاز آف دس شیطان، وہ ایک منٹ نہیں لگائے گا. آپ نے کتنے کتنے الائے ہیں امریکہ کے جن کے وہ ایک زمانے میں کل کے دوست تھے، وہ آج کے دشمن ہیں. کیوں ہے وہ؟ ہی جسٹ بیک آف ریئل کوئی. وہ پہلے دوستی کرتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ اب میں نہیں کر سکتا تو ہی بیک آف. اس پوری جنگ میں جو سپریم لیڈر کے ایکشن تھے وہ آپ کو کیسے لگے؟ کیا وہ ایکشن ایران کے شہریوں کے حق میں تھے؟ علی بھائی، وہ اگر ایران کو سروائیو کرنا ہے یا کرنا تھا یا کرنا ہے، یا دیٹس دا پالیسی، اٹس ایکسلنٹ تھنگ ہی ڈیڈ. جہاں تک میں سمجھتا ہوں ان معاملات کو، تو سپریم لیڈر نے جو کیا، ہی واز بیکڈ انٹو اے کارنر. یا تو وہ ذلت کی زندگی جیتے یا عزت کی موت مر جاتے. انہوں نے فیصلہ عزت کی موت کرنے کا کیا. اللہ نے ان کو سیف رکھا الحمدللہ. اور اللہ ان کو زندگی دے. ایسا لیڈر اللہ ہر ملک کو دے جو اس طرح کھڑے رہنا یا استقامت کے ساتھ. کیپ ان مائنڈ، یہ ایران 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 نہیں ہے علی بھائی. دس از ناٹ اونلی ایران ایران ایران. وی ڈونٹ اونلی ٹاک ایران ایران ایران. دس از غزہ 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 ایز ویل. دس از فلسطین فلسطین فلسطین. تو کس کے لیے کھڑا یہ سارا مسئلہ؟ کھڑا کہاں سے ہوا؟ دیکھیں دے ہیڈ اے فرکشن. یہ تو پاسٹ ہے نا، لیکن اس مقام پہ تو کبھی ایران نہیں آیا کہ دے ڈائریکٹلی انوالو ہوا. لیکن وہ اس کا سٹینس جو تھا فلسطین پہ، اگر وہ واپس لے لیتا، وہ اپنے ٹھیک ہے اپنی اکانومی پہ کانسنٹریٹ کرتا، مرنے دیتا. مر رہے ہیں دنیا کے اور بھی تو ملک ہیں مسلمان، اکیلا تو نہیں ہے. کتنے ممالک ہیں مسلمان کے، کتنے اور رہنما ہیں. مرنے دو، وہ سب کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کسی کے پیٹ پہ کوئی لات پڑ رہی ہے؟ وہ اپنی اکانومی کو دیکھتا، اپنے لوگوں کو دیکھتا، اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد میں وہی سارے دن ٹاک شو میں جو پاکستان میں ہوتا ہے بابا 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 کرتا. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے، وہ ڈزنٹ میٹر. ہی ڈن. سو اگر کوئی آدمی، ایک آدمی امہ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک اتنے بڑے پاور کے سامنے، اتنے بڑے شیطان جو ٹیکنیکلی اس سے 50 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے، اور یعنی ہر چیز میں اس سے بڑا ہے. امریکہ از اے سپر پاور. حالانکہ یہ لفظ میں اس کہنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ علماء کرام منع کرتے ہیں. سپر پاور صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر آپ دیکھا جائے، ہم دنیا کی جو مثال کے لیے کہہ رہا ہوں میں، خالی آئی ڈونٹ کنسیڈر اینی باڈی سپر پاور. سپریم پاور صرف اللہ ہے. تو اس کے سامنے کھڑا رہ گیا ایک سٹینس کو لے کے. جو دیکھیں علی بھائی، عزت کس کی ہوتی ہے؟ وہ جو جھک جاتا ہے یا جو کھڑا رہ جاتا ہے؟ آپ دیکھیں نا اس بات کو، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ہی اسٹینڈ آن ہز فیٹ، ہی ڈنٹ بیک ڈاؤن. تو اسی کی عزت ہے جو کسی چیز پہ سودا نہیں کیا، کسی چیز، کسی ڈر، کسی دباؤ، کسی خوف میں نہیں آیا. اور اس نے ایک دوسرا ملک، فلسطین اس کے لیے دوسرا ملک ہے، وہ اس کے ہم مذہب بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے کہ اس نے ایک سولیڈیرٹی کا، اور تب بھی سے کر رہا ہے. ہی بین ڈوئنگ اٹ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے. ایک ہی ملک ہے نا. تو کیا کہا جائے اس آدمی کے بارے میں؟ دعائیں نکلتی ہیں اس کے لیے. آئی مین آل پاور آل ہیڈس آف ٹو ہم. ایران تو اس سیز فائر کے لیے مان گیا، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایران کو ابھی مزید پریشر ڈالنا چاہیے تھا اور اس سیز فائر کو مشروط کرنا چاہیے تھا غزہ میں امن سے؟ یہ آئیڈیل سچویشن ہے. بالکل ٹھیک علی بھائی، یہ دیٹس آئیڈیل سچویشن. دیٹ کوڈ ہیو بین اے ون ون سچویشن، آئیڈیل سچویشن. بٹ آئی ایم شیور کہ آپ دیکھیں، دے نیو کہ ان کو ابھی کچھ پریونشن کے لیے دے ہیڈ سم تھنگ ان مائنڈ ایز ویل. اگر مشروط کرتے تو بہت اچھی بات ہوتی، یہ ہو جاتا. لیکن کیپ ان مائنڈ کہ اب غزہ کا معاملہ تھوڑا آسان ہو گیا اس معاملے کے بعد. دے کین پٹ مچ مور پریشر کہ اب وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اگر بیٹھتا بھی ہے، اف ہی کمس ٹو اے نیگوشیٹنگ ٹیبل ناؤ، اف دیر از اے، تب وہ مشروط کر سکتا ہے. رائٹ ناؤ دس واز اے امیڈیٹ تھنگ، کیونکہ ابھی شرائط کچھ نہیں ہوئی. دس واز سم تھنگ امیڈیٹلی وی ناٹ گونا ڈو اٹ. ناٹ اینڈ آف وار، اٹس اے بیٹل. آئی مین جو ایک جو اس وقت لڑائی ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. وار ختم نہیں ہوئی ہے. وار از دیر ایز از. جو مارکا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. یہ جو ایک گریٹر اسرائیل کا پلان ہے، کیا یہ اب ناکام ہو گیا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ ابھی پھیلے گی اور کسی اور ملک پر مسلط ہوگی؟
دیکھیں علی بھائی اس کی شرارتیں تو نہیں رکتی. وہ جو کل بام بلاسٹ ہوا ہے، وہ جو سیریا کے اندر جو بام بلاسٹ ہوا ہے، دیٹ از گیون بائی، انہی سے ہوا ہے نا، انہی کی مہربانیاں ہیں بغیرتوں کی. 250 آدمی ابھی تک کیجویلٹی، اب پتہ نہیں بڑھ گیا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں. یسٹرڈے وین اٹ واز اناؤنس وہ 250 کیجویلٹی تھی اس کی. اٹ واز اے بگ بگ تھنگ. تو شرارتیں تو یہ کرتا رہے گا، نو بڈی گونا ہولڈ ہم بیک. صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے، اگر امریکہ اس کو کہتا ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹاپ رائٹ ناؤ اینڈ یو اسٹاپ ایز وی اسپیک اینڈ وی ڈونٹ ناٹ گونا سپورٹ یو، ہم سپورٹ نہیں کریں گے، تو اس کی شرارتیں بند ہونے والی ہیں. ورنہ یہ پوک کرتا ہے، یہ ہر ایک کو پوک کرتا ہے، یہ پوک کرتا ہے. یہ صرف ویکرز، جو کہ ہم ویک ہیں، مسلمان دنیا میں کمزور ہیں، تو ہی پوک اس. تو اگر میں بالکل شرطیہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ باز نہیں آئے گا، یہ بغیرت، یہ باز آنے والا ہے ہی نہیں، اس کے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے یہ چیز. اور نتن یاہو جب تک ہے تو forget it، کیونکہ نتن یاہو صرف اور صرف اپنا اقدار بچا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید اس کے بعد کوئی اور یہودی آئے جو تھوڑا بہتر انسان کا بچہ، آئی ڈاؤٹ اٹ، کیونکہ ان میں انسان کے بچے ہوتے نہیں ہیں اس نسل میں جو ہے وہ اسی لیے آپ کو یاد بہت بہت مشہور ہے کہ اخرج الیہود من جزرۃ العرب، کہ ان کو باہر کس لیے نکالتا ہے یہ مسلمان. ان کا اگر آپ 1400 سال پہلے کی یہ جو بات ہے، 1400 ایئرز اگو، جب یہ کیا کرتے تھے، جزیرۃ العرب میں رہتے تھے نا، تو حضرت عمر کے دور میں ان کو اخرج الیہود من جزرۃ العرب، ان کو باہر نکالا ہے وہاں سے، اس وجہ سے کہ وہاں رہ کے سازشیں کرتے تھے. یعنی ہم ٹاکنگ اباؤٹ 1400 سال پہلے، 1300 سال، 1400 سال، 1500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو آپ دیکھیں نا، ہم جب بات کرتے ہیں تو وی لک ایٹ دا ٹریک ریکارڈ آف سمبڈی. دس از دا گائز، سوری میں اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں، اخرج الیہود یعنی باہر نکال دو جزیرہ عرب سے ان کو، یہودیوں کو. دیور یہ خراج بھی دیتے تھے، وہاں سازشیں بھی کرتے. وہ ایک الگ بحث ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا، اس کے بعد وہ کن کن کو انہوں نے سپورٹ کیا، وہ اس زمانے سے یہ کرتے آ رہے ہیں. اینڈ دے کیپ آن گنا ڈوئنگ، کیونکہ ان کے لیے ان کی ایگزسٹنس کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسلمان ہے. اسلام اور یہودی کی جنگ جو ہے، یہ ان کی کتاب میں بھی ہے، یہ بائبل کے اندر بھی ہے، اور یہ ہمارے پاس ہماری قرآن میں بھی ہے. ان کے ساتھ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کا سروائیول جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ان کی ایگزسٹنس بہت مشکل ہے. اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل، کیونکہ آخری لڑائی بھی ہونی ہے. کیپ ان مائنڈ دیٹس کمنگ، وہ کہیں جانے والی نہیں ہے انشاءاللہ. تو وہ تو جو ہو گیا، جو قرآن حدیث میں ہے، وہ تو اس کے حکم چینج نہیں ہوتے ہیں، کام اس کے، وہ تو کوئی اس میں ناسخ منسوخ کا ذکر نہیں ہے. دس از سم تھنگ شور، اس میں علماء کرام کا اختلاف بھی نہیں ہے، کوئی اختلافی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جہاں پہ کہیں اختلاف ہو. تو یہ اگر مسلمانوں کے خلاف سازش روک دیتا ہے، he failed to exist، he is not gonna survive. تو اس کی ایگزسٹنس مسلمانوں کے ساتھ بگاڑ کے ساتھ ہی ہے. ٹرمپ نے تو یہ جنگ رکوا دی، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ بندی برقرار رہے گی؟ ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں.